بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا سارا رزق ختم نہ کر لے اور اپنی سانسیں ساری نہ لے لے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آب و ہوا اس کے مقدر میں لکھی ہے جب تک نہ گن لے، اور آدمی انسان کی موت کو ایسا تلاش کرتی ہے جیسے اس کا رزق تلاش کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایمان والے ان کی بھرپور اللہ مغفرت فرمائے، اور تمام انسانیت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور تمام گناہوں سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے دوستوں، پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی زندگی ہے، اس کی ہم قدر کریں اور اللہ کا شکر کریں، کیونکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کی نہیں، اس لیے جو زندگی ہے اس کو ہم اچھے سے گزارے۔ وہ کام کرنے والے ہیں وہ کام کریں، جو کام نہ کرنے والے ہیں ان کاموں سے بچیں۔ مایا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں، جو روح کو قبض کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ موت کو قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کی زندگی جانے والی ہوتی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جو بچنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک سیکنڈ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، جس وقت جس کی جان جانی ہے اس وقت جا کر رہے گی، اور جتنی زندگی ہے لاکھ موتوں کی شکلیں بنی ہوں اور نقشے بنے ہوں، لیکن جس کی زندگی ہے اللہ رب العالمین اس کو بچانے والا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو بچا کر نکال دیتا ہے۔ دنیا کے ساز و سامان جو ذرائع ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کر لیا تو یہ بچ گئے اور یہ نہ کیا تو یہ مر گئے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب اللہ بچاتا ہے تو ویسے اسباب اور ذرائع اور راستے پیدا کر دیتا ہے، جب کسی کی موت آتی ہے تو پھر ویسے ہی اسباب اور ذرائع اور راستے بن جاتے ہیں، بشرطے کہ یہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی ہم روزانہ فکر کریں، اور وہ کام کریں جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں رات کو بتایا ہے۔ گھومنا پھرنا کوئی منع نہیں ہے، گھومنے پھرنے کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی معرفت اور قدرت حاصل کرنے کے لیے گھومتے ہیں تو یہ گھومنا بھی ہمارا دین بن جاتا ہے۔ احتیاط زندگی کو بچانے کے لیے ایسے کوئی کام نہ کریں جس کے ذریعے سے اللہ ناراض ہو اور ہمیں دنیا سے جانا پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، سیر و تفریح وہی ہی کرے جتنا کہ اللہ کو اچھی لگے، اتنی زیادہ اس میں مگن نہ ہو جائیں کہ اپنی زندگی کو ہم اس کا خیال ہی نہ کریں کہ جس جگہ موت کھڑی ہو اس جگہ جا کر ہم کھڑے ہو جائیں۔ اس سے بچنے کی ہمیں ہمیشہ فکر کرنی چاہیے۔ اور دیکھو کس طریقے سے سیر و تفریح کرنے لوگ گئے اور پھر بیٹھے، اور پانی کا بہاؤ بہت دھیرا تھا، بہت زیادہ تیز نہیں تھا، سیر و تفریح میں وہ لگے رہے اور مگن ہو گئے، اور شیطان نے ان کے دماغ اور عقلوں کے اوپر پھونک دیا، اور وہ اس طریقے سے لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ترنت پکڑ آ گئی، اور وہ پانی اتنا تیز چلا کہ دیکھو لوگ آفت میں پھنس گئے اور بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے دیکھو کیسے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بلانا چاہتا ہے دیکھو کیسے بلاتا ہے۔ ہماری ایک غلطی، ایک حرکت پہ ہماری جان جا سکتی ہے، اس لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر زندگی ہوتے ہوئے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ہم پھر اللہ کا شکر نہیں ادا کر پائیں گے۔ اس لیے جو صحت، جو مال، جو متاع، جو زندگی، جو پیسہ، جو کپڑا،
جو رشتہ دار، ناطے دار، کھیت، احباب، جانور، جو چیزیں ہمیں عطا ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھیں۔ گھومنا پھرنا تو ہوتا ہی رہتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں، ٹیلوں اور برسات کے موسم میں جھرنوں کے نیچے کھڑے ہوں، بلکہ گھومنے پھرنے کے لیے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جن تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہمیں دنیا کی سیر و تفریح کرنے کے لیے جھرنوں پہاڑوں میں ہم چلے جاتے ہیں، نہ کہ ان رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ بلکہ جب زیادہ موسم بارش وغیرہ کا ہو تو ہمیں اگر دل چاہے گھومنے پھرنے کا تو ہم اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لیا کریں، ان کی خیریت حال احوال لے لیا کریں تاکہ ان کا بھی دل خوش ہوا کرے۔ ہم سفر میں جب گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ہمیں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر یہی پیسہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، ان کے وہ کام آ جائے، وہ ہم کو دعائیں دیں گے، ہمیں عمر میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی، اور آپس میں باہمی محبت بھی بڑھے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے، درخواست ہے کہ اپنی زندگی پر للہ رحم کریں، اپنی زندگی پر للہ رحم کریں، اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے وقتوں کو ایسے کام میں لگائے جن کام کے ذریعے سے لوگوں کی بھی مدد ہوتی ہے اور آپ کی بھی مدد ہوتی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھنے میں، اللہ کے ذکر میں، نمازوں میں، عبادت میں، اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی میں اور تمام انسانیت کی دعا میں اپنا وقت لگائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی روشن کر دے اور آخرت کی بھی آپ کی روشن کر دے۔ بھائی اتنا آپ سے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔